وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جس وقت انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک تم برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف آتے ہو، جو تم سے پہلی امتوں میں سے کوئی بھی اس حد تک نہیں گزرا جہان والوں میں سے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ اور کاٹ دیتے ہو راستے کو، اور تم آتے ہو برے کام کی طرف اپنی مجلسوں میں؟ پس کوئی جواب نہ تھا ان کی قوم کا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ لے آؤ اللہ کا عذاب اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، فرمایا لوط علیہ السلام نے اے میرے رب میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے میں۔ ماقبل میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اب یہاں پر تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور ماقبل میں گزر چکا کہ ان پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے۔ بابل سے ہجرت کر کے شام کی طرف حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ وہاں جا کر مشورہ ہوا کہ تبلیغ کی خاطر دونوں الگ الگ رہیں گے، کیونکہ ایک ہی علاقے میں رہیں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم الگ الگ علاقوں میں چلے جائیں تو دونوں کی جو ہے دعوت پھیل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب اور حضرت لوط علیہ السلام عامورہ اردن کے علاقے میں سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی جانب چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں دعوت و تبلیغ کا اور اللہ کے احکام کا کام شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، یہاں کے لوگوں کے اندر بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ دو بڑی اہم خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی خواہش نفسانی مردوں سے پوری کرتے تھے، عورتیں اپنی خواہش نفسانی عورتوں سے پورا کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرستی ان کے اندر موجود تھی۔ اور دوسری چیز ان کے اندر کہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے راستے میں گزرنے والوں کو، اگر وہاں اس علاقے سے کوئی گزرتا تو راستے سے اس کو لوٹ لیتے تھے، اور یہاں تک کہ اس علاقے کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں تھا ان بستیوں میں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم یہ جو برا کام کرتے ہو، تم سے پہلے امت میں کبھی ایسا کام نہیں ہوا۔ یہ جو برائی ہے کبھی کسی امت میں بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، لیکن جو گندا کام تم کر رہے ہو ایسا کام کسی نے بھی نہیں کیا جہان والوں میں سے، لہٰذا اس سے باز آ جاؤ۔ اور دوسری چیز انہوں نے یہ عرض کی، یہ فرمایا کہ تم یہ جو راستے کاٹتے ہو، لوگوں کے راستے روکتے ہو، یہ بھی غلط کام ہے، اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اور تم مجلسوں کے اندر اتنی بے حیا ہو گئے ہو کہ بھری محفل کے اندر، بھری مجلس کے اندر تم برے کام کرتے ہو۔ تو قوم کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں ہم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لے آؤ اللہ کا عذاب۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اس کو نکالو بستی سے، یہ بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مدد چاہی اور دعا کی کہ اے اللہ اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما، میری مدد فرما، یعنی اے اللہ
میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سے الگ کر دے اور ان کو ان کی سزا بھی بتا دے۔ اب آگے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرستادہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ، تو کہنے لگے کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کو، بے شک اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم اور شریر ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اس بستی میں تو لوط علیہ السلام ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، اور تو وہ فرشتے کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس میں لوط علیہ السلام ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون ہے اس میں، ہم ان کو نجات دیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کو، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر یوں حالات تھے، انہوں نے بد دعا کی اپنی بستی کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی فرشتوں کو بھیجا جو اہل شام، اہل فلسطین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے والے تھے۔ اور یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچے تو چونکہ انسانی شکل میں تھے، اور یہ قطعی بات ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ عالم الغیب ہوتے تو پتہ چل جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو تل کر بھون کر ان کے سامنے لے آئے اور لا کے رکھ دیا۔ اب وہ کھا نہیں رہے، چونکہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کسی نے کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ تو جب ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو کہیں دشمن ہے، کسی دشمنی کے لیے آئے۔ تو اب فرشتوں نے بتایا کہ نہیں، ہم آئے ہیں، ایک تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کی، دوسری جگہ پہ سفارش منقول ہے کہ ان کو مزید مہلت دی جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب مہلت کا وقت ان کا ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے، جو صحیح العقیدہ بھی ہے، دین حنیف پر بھی ہے، اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ کون کون ہے اس میں، اللہ کا فیصلہ یہ ہو چکا ہے، البتہ ان کو وہاں سے نجات دی جائے گی، اور ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ اس بستی والوں کی حمایت کرنے والی تھی اور اس بستی والوں کے ساتھ چلنے والی تھی، اس اعتبار سے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اب اس قوم کا جو فعل تھا وہ تین چیزیں تھیں۔ ایک، ان کے اندر جو ہے وہ فعل قبیح، یعنی کہ ہم جنس پرستی، یہاں پر ایک لفظ لواطت استعمال کیا جاتا ہے اس فعل کے لیے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسبت سے یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، تو اس فعل قبیح کی نسبت سے یہ لفظ استعمال کرنا جس کی نسبت پیغمبر سے ہو، تو یہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا فعل تو نہیں تھا یہ، اب ان کی قوم کا فعل تھا، تو اس لیے یہ لفظ جس نے بھی استعمال کیا، جس نے بھی اردو کے اندر اس لفظ کو، یہ لفظ مستعمل ہے لیکن یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فعل قبیح اس قوم کے اندر تھا۔ دوسری چیز تھی کہ وہ ڈاکے ڈالتے تھے، راستے لوٹتے تھے، اور تیسری چیز ان کے اندر کہ یہ سارے کام اعلانیہ کرتے تھے، اور یہ اس سے بڑا قبیح کام تھا، اور اب یہ سارے کام امت محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نہ آئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر آیا اور ساری کی ساری قومیں، ساری کی ساری امت تباہ ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج امت بچی ہوئی ہے، وگرنہ اس قوم کے اندر شاید کوئی ایک یا دو بستیاں تھیں جن میں یہ واقعات، یہ حالات تھے۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، جو حالات اس ملک کے اندر ہیں۔ ابھی جو گزشتہ باقاعدہ قانونی شکل اس کو دینے کی کوشش کی گئی، اب تو خیر دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس کو قانونی شکل دے بھی دی گئی۔ اب یہاں پر وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے، وہ اللہ کا فضل ہے کہ ابھی وہ منسوخ ہو گیا ہے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو جو ہے غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر آئینی قرار دے کر اس کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیا ہے۔ ورنہ یہ جو بل پاس ہوا تھا یہ بھی اسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس بل کا مقصد کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اب وہ مرد ہے، وہ کہہ دیتا ہے جی میں عورت ہوں، تو قانون میں اس کو عورت لکھا جائے گا۔ اب وہ قانون میں عورت ہوگی تو کوئی دوسرا مرد اس کے ساتھ قانونی طور پر شادی کر سکتا ہے وہ مرد ہے لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں عورت ہوں تو وہ عورت ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کہہ دیا، کوئی عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں مرد ہوں، اب قانونی طور پر وہ نادرہ کے اپنے جو ہے وہ ریکارڈ میں اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ دوسری عورت جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے چونکہ قانونی طور پہ وہ مرد ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ہم جنسی پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سارا ایک سلسلہ بنایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ملک کے اندر ایسا ہو رہا ہے اور یہ صورتحال بہت گمبھیر حالت تک بڑھ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ عذاب الہی سے کم نہیں ہے۔ اور پھر جو قوم لوط پر عذاب آیا، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ کسی قوم پر عذاب ایک صورت سے زیادہ نہیں آیا۔ مثلا کسی قوم پہ تو سیلاب آیا، سارے بہہ گئے، کسی کے لیے طوفان آیا، لیکن قوم لوط پر اللہ کو اتنا غضب اور اتنا غصہ تھا اس فعل کبھی پر کہ پہلے اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا زمین پہ دے مارا، بلکہ اس سے پہلے فرشتوں نے ان کے سب کے چہروں پہ پر مارے اور وہ مسخ ہو گئے، ان کے چہرے، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کی آنکھیں، ناک، کان، منہ سب برابر ہو گیا، دن رات اس طرح گزارے اور اس طرح ہلاک ہو گئے۔ پھر ہلاکت کے بعد اس بستی کو آسمانوں کے قریب اٹھا کر لے جایا گیا اور الٹا پٹخ دیا گیا، اور الٹا پٹخنے کے بعد اب ہوتا یوں ہے کہ کسی دشمن کو جب مار دیا جاتا ہے تو اب اس کی لاش کی بے حرمتی یا اس کی لاش کے ساتھ وہ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کسی پر بہت غصہ ہو تو اس کے مر جانے کے بعد بھی اس پر جو ہے وہ انسان کہتا ہے تشدد کروں، اس کی لاش بھی میرے سامنے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو اس فعل کبھی پر اتنا غصہ تھا کہ ان کے مر جانے کے بعد، بستی کو الٹا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنگریزوں کی بارش اس الٹی ہوئی بستی اور ان کھنڈرات پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے جو ان بدفعلیوں کے اندر اور ایسے کاموں میں مبتلا ہوگا ان کا نتیجہ یہی ہوگا۔ تو تھوڑے تھوڑے تو واقعات، کبھی زلزلہ کا جھٹکا آ گیا، کبھی جو ہے مہنگائی آ گئی، کبھی اور معاملات آ گئے، کبھی اور معاملات آ گئے۔ اس طرح اجتماعی عذاب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، اور قیامت کے دن جو ان لوگوں کا اور ایسے حالات میں جو ان کا انجام ہونا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فعل بد سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی